حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جب عیاشی زیادہ بڑھ گئی، ایون شراب نوشی، زنا کاری، جوا بازی لوگوں کے لیے بس نارمل سی بات لگ رہی تھی، جو کھلم کھلا کرتے تھے، اور سب سے بڑا گناہ جو ان کے اندر تھا وہ تھا شرک کرنا۔ ایون ایک خدا کا ہونا ان کے لیے بس مذاق لگ رہا تھا، جسے میں پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ جس نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا وہ جا کے دیکھ سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، بہت التجا کی، لیکن ذلیل و رسوا کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ بس چند لوگ ہی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ جب آپ کو بھی ایک کنفرم ہو گیا کہ اب ایمان لانے والا کوئی نہیں بچا، اور جتنے بھی ہیں وہ صرف خدا اور اس کے نبی کا مذاق اڑائیں گے اور زمین کو گناہوں سے ناپاک کریں گے، ان کی عیاشی کو دیکھتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، تو اللہ نے انہیں درخت لگانے اور پھر اسے کاٹ کر اس کی لکڑیوں سے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ میں ایک بہت بڑا طوفان لاؤں گا جس میں سارے کافر ہلاک ہو جائیں گے، تم اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کشتی پر سوار ہو جانا۔ When the moment came، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق لکڑیوں کو لے کر ایک ایسے میدان میں گئے جہاں پر آس پاس دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہیں پر کشتی تیار کرنے لگے۔ اب جو بھی دیکھنے آتے یا اس جگہ سے گزرتے تو ہنستے ہوئے مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں پر دور دور تک پانی نظر نہیں آتا، کشتی بنانے کے بعد آپ کشتی کو پانی میں کیسے اتاریں گے؟ نوح علیہ السلام فرماتے کہ بہت جلد ہی اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور یہ کشتی پانی میں خود بخود تیرنے لگ جائے گی۔ آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، لیکن ایک دن آئے گا جب تمہارا مذاق اڑے گا۔ یہ بات سن کر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو پاگل کہتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے۔ فائنلی تقریباً 2 سال میں یہ کشتی بن کے تیار ہو گئی، جس کی لمبائی 300 گز تھی اور چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ عام جگہوں پر ایک گز کو 3 فٹ یعنی کہ 36 انچ مانا جاتا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو گز کے حساب سے بتایا گیا وہ 1 گز 1 ہاتھ یعنی کہ 18 انچ کا بتایا گیا ہے، یعنی کہ 137 میٹر لمبی اور 22 میٹر چوڑی اور 13 میٹر اونچی تھی۔ جب پورے کشتی بن کے تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بھی کشتی پر سوار ہو جائیں اور اپنے مومن بندوں کو بھی سوار کر لیں، اور ان میں سے حیوانات یعنی کہ جانوروں کو بھی جوڑا جوڑا سوار کر لیں، لیکن کفار و مشرک میں سے کسی کو بھی سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کشتی پر سوار کر لیا، جس میں حضرت نوح کے تینوں بیٹے سام، حام اور یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں، اور تمام جاندار کے بھی ایک ایک جوڑا کو شامل کر لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے چونٹی کو اور سب سے آخر میں گدھے کو سوار کیا، جہاں پر ابلیس کا بھی ذکر آتا ہے کہ ابلیس گدھے کے دم سے چمٹ گیا اور اندر جانے سے روکے رکھا۔ نوح علیہ السلام نے گدھے سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو اندر داخل ہو جا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ جب سب کشتی پر سوار ہو گئے تو اللہ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے زوردار بارش ہونے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، اور چند لمحات کے اندر ہی پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ کشتی تیرنے لگی۔ نوح علیہ السلام کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام تھا یام، جو اپنے لقب کنعان کے نام سے جانا جاتا ہے، بٹ انفارچونیٹلی وہ کافر و مشرک تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا کہ بیٹا کافروں کے ساتھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ آ جاؤ، لیکن کنعان نے آپ کو جھوٹا سمجھ کر آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں کسی اونچے پہاڑ پر چلا جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ آپ نے اسے بتایا بھی کہ اس عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں، پھر بھی وہ اپنے کفر پر ڈٹا رہا۔ اس کے بعد آسمان سے زوردار بارش اور زمین سے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ پانی اتنے شدید لہروں سے بہا کہ اس کا پانی پہاڑوں سے بھی 15 گز اونچا بلند ہو گیا، جس میں تمام کافر ہلاک ہو گئے، سارے ڈوب گئے۔ لیکن روایت میں آتا ہے کہ ایک لمبا شخص تھا جس کا نام عوج بن انق تھا، جو 90 مردوں سے بھی زیادہ اونچا اور طاقتور تھا۔ اس وقت وہ نیک تھا، ایون طوفان نوح آنے سے پہلے کشتی کے لیے لکڑیوں کو جمع کرانے میں بہت مدد کیا تھا، اسی لیے اس طوفان میں اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ بٹ جیسا جیسا وقت گزرتا گیا اس کا ظلم بھی بڑھتا گیا، جو آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ کمنگ بیک دیئر اگین، حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس میں 3 درجے یعنی کہ وہ 3 فلور کی تھی۔ سب سے نیچے والے میں خونخوار درندے جانور تھے اور دوسرے والے میں چوپائے وغیرہ تھے،
اور سب سے اونچے والے میں خود حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے، اور پرندے بھی سب سے اوپر والے میں ہی تھے۔ اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ نے خنزیر کو کیوں پیدا کیا، ایون انہیں جو اتنا گندا جانور مانا جاتا ہے وہ کیوں مانا جاتا ہے۔ کشتی میں جب جانوروں نے غلاظت اور گندگی زیادہ پھیلا دیا تو اللہ نے 2 خنزیر میل اور فیمیل کو پیدا کیا، ان دونوں نے سارے غلاظت کو کھا کر کلین کر دیا۔ اس کے بعد جب چوہوں نے تباہی مچائی اور ہر چیز کو کترنا شروع کر دیا تو اللہ نے ایک بلی اور ایک بلہ پیدا کیا جنہوں نے ان چوہوں کا صفایا کر دیا۔ دیٹس وائی آج بھی چوہا اور بلی کبھی ایک ساتھ نہیں رہتے۔ 40 دن تک یہ عذاب الہی نازل تھا، اور 40 دن کے بعد اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسانا اب بند کرو، اور زمین کو بھی حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ۔ دونوں نے خدا کے حکم کی تعمیل کی اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑ کی چوٹیاں بھی نظر آنے لگی۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا رکی جو عراق میں موجود ہے۔ یہاں پر 2 پرندوں کا بھی ذکر ہے، ایک کووا دوسرا کبوتر۔ جب پانی کم ہو گیا تو حضرت نوح نے کوے کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہ گیا تو اسے ایک مردار چیز دکھی جسے وہ کھانے میں لگ گیا۔ پھر کبوتر کو بھیجا جو سیدھا خبر لا کر دیا، جس کے بعد آپ نے کبوتر کے لیے دعا کی اور کوے کے لیے بد دعا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوا کبھی انسانوں سے مانوس یعنی کہ اٹیچ نہیں ہو پایا، بلکہ وہ ہمیشہ ڈرا سا ہوتا ہے۔ ایون اسے کوئی بھی انسان اپنے گھروں میں پالنا بھی پسند نہیں کرتا۔ فائنلی 6 مہینے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ زمین پر اترے، اور تمام جانور بھی اپنے اپنے جوڑوں کے ساتھ اتر کے چلے گئے۔ لیکن اسی میں بھیڑیا ایک ایسا جانور تھا جو کشتی میں بھی جانوروں کا دیکھ بھال کرتا تھا، اور کشتی سے زمین پر آنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہی رہا۔ اس کی یہ وفاداری دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بھی دعا کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج انسان ہر جانوروں کو اپنے غلام بنا لیا ہے، لیکن بھیڑیے کو غلام نہ بنا پائے۔ وہ درندہ جانور تو ہے لیکن آزاد رہتا ہے۔ جس زمین پر چاروں طرف پورا پانی ہی پانی تھا، اس زمین کو پہلے ہی جیسا خشک کر کے اللہ نے پھر سے انسانوں کے لیے رہنے کے لائق بنایا، اور جو کشتی پر سوار تھے انہی لوگوں سے پھر یہ انسانی نسل بڑھا، جن سے اتنی بڑی دنیا پھر سے آباد ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے جن کا نام سام تھا، ان کی نسل سے عربی، پرزین اور رومی وجود میں آئے، اور یافس کی نسل سے ترک، صقالیہ اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قطبی، سوڈانی وغیرہ وجود میں آئے، اور اسی طرح دھیرے دھیرے یہ دنیا بڑھتی گئی جس میں ہم اور آپ بھی وجود میں آئے۔ بے شک اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ سبسکرائب